بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں MUA اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اخلاصی نیت کے بارے میں۔ اخلاصی نیت کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں تو اس میں ہماری نیت خالص ہو۔ خالص یہ ہماری نیت ہو کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم جو ہے نا ایسے عمل تو ہمارا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ عمل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا۔ اس عمل میں جو ہماری نیت ہے وہ خالص نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر جو ہے نا ہم لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے پاس کوئی بیٹھا ہو، وہ دوسرا بھی نماز ہی پڑھ رہا ہو، تو ہم اس کے سامنے جو ہے نا جان بوجھ کے، ہم عام روٹین میں تو نماز جو ہے نا ہم لوگ بہت تیزی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے سامنے ہم لوگ جان بوجھ کے نماز کو اتنا آرام سے ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اتنے لمبے لمبے سجدے رکوع کرتے ہیں کہ وہ دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں یہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر عمل جو ہے نا اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب بھی ہم کوئی عمل کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے تو اس کا جو ہے نا ہمیں ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہی ملے گا، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس کے لیے تم نے عمل کیا اس سے جا کے اس کا بدلہ لو۔ نیت کے مطابق اجر کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑنا، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جہاں پہ آپ رہ رہے ہو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جانا۔ اور اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی ہوگی، اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، تو اس کی ہجرت جو ہے نا واقعی ہی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی شمار کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ ہجرت کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت جو ہے وہ دنیا کے لیے یا عورت کے لیے ہی شمار کی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو اس کا ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی عمل چاہے وہ دیکھنے میں نیک ہو، اس کا اجر آخرت میں صرف اسی صورت میں ملے گا جبکہ خدا کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر اس عمل کا مطلب دنیا طلبی ہو، اور اگر اس عمل سے اپنی کوئی دنیاوی غرض پوری کرنی ہو، تو اس کا جو ثواب ہے وہ آخرت کے بازار میں بالکل بھی نہیں ملے گا۔ اس عمل کی آخرت کے بازار میں کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس کا یہ عمل وہاں کھوٹا سکہ قرار پائے گا۔ اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مثال دیکھ کر واضح فرمایا کہ دیکھو، ہجرت جتنی بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص خدا اور رسول کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیاوی غرض پوری کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو آخرت میں اسے اس عمل کا بظاہر بہت بڑی نیکی ہے، کچھ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا جو ہے نا اس پر وبال ہوگا اور اس کو گناہ ملے گا اس چیز کا کہ اس نے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے تو کی ہی نہیں، بلکہ اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ ہجرت کی۔ ہجرت کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ہجرت کرنا جو ہے نا اپنی جگہ کو جو ہے نا چھوڑ کر، جہاں پہ آپ سالوں سے رہ رہے ہو اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے رب کی رضا کے لیے کسی دوسری جگہ پر منتقل ہو جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ میں منتقل ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر ہمارا یہ عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہوگا تو اس کا ثواب جو ہے ہمیں دگنا عطا کیا جائے گا، لیکن اگر جو ہمارا یہ عمل ہے ہمارا کسی اپنی دنیاوی غرض کے لیے ہوگا تو قیامت کے دن اس کا ہمیں بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ نیکی کا معیار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اور نہ ہی تمہارے مال کو دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ بری نیت کا وبال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شخص
ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی، جو شہید کیا گیا ہوگا۔ اسے خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، پھر خدا اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری خوشنودی کی خاطر تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی۔ خدا اس سے کہے گا تو نے یہ بات غلط کی کہ میری خاطر جنگ کی، تو نے صرف اس لیے جنگ کی اور جاں بازی دکھائی کہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہیں، تو دنیا میں تجھے اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس مرد شہید کو منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ اور نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو دین کا عالم اور معلم ہوگا۔ خدا اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انہیں تسلیم کرے گا۔ تب وہ اس سے کہے گا ان نعمتوں کو پا کر تم نے کیا عمل کیے؟ وہ عرض کرے گا خدایا، میں نے تیری خاطر دین سیکھا اور تیری خاطر دوسروں کو اس کی تعلیم دی اور تیری خاطر قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں عالم اور معلم کہیں، سو تمہیں اس کا صلہ دنیا میں مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ چنانچہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا اور نعوذ باللہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کشادگی بخشی تھی اور ہر قسم کی دولت سے نوازا ہوگا۔ ایسے شخص کو خدا کی جناب میں پیش کیا جائے گا اور وہ اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا۔ وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں یہ سب نعمتیں اسے دی گئی تھیں۔ تب اس سے اس کا رب پوچھے گا کہ میری نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کام کیے؟ وہ جواب میں عرض کرے گا جن جن راستوں میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ تھا ان سب راستوں میں میں نے تیری خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہا تو نے، یہ سارا مال تو نے اس لیے لٹایا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو یہ لقب دنیا میں تمہیں مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ اسے لے جایا جائے گا اور نعوذ باللہ اس کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آخرت میں کسی نیک کام کی ظاہری شکل پر کوئی انعام نہیں مل جائے گا، وہاں تو صرف وہی کام عقیقی کا کام اگر اس لیے کیا گیا ہے کہ دوسرے اس سے خوش ہوں یا لوگوں کی نگاہ میں اس کی وقعت بڑھے، تو خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں، آخرت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایسا عمل خدا کی میزان میں کوٹے سکے کی طرح ہوگا اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا اجر ملنے کی بجائے وہ ہمارے لیے وبال ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔